الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. محترم حاضرین، شرح ارکان الایمان کے تحت یہ بریق الجمان نامی کتاب کے ضمن میں ہم لوگ ایمان باللہ کی تشریح اور معنی و مفہوم پڑھ رہے ہیں. ایمان باللہ جو ہمارے ایمان کی سب سے بڑی بنیاد اور ارکان اسلام کی اساس ہے، اصل الاصول ہے، اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھیں، یعنی یہ مانیں، یقین رکھیں کہ اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کائنات میں جو کچھ بھی معاملات رونما ہو رہے ہیں، وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی انجام نہیں دے رہا ہے، نہ کسی کی اس میں طاقت ہے اور کسی قسم کی کوئی شرکت اور حصہ داری ہے. اور جب اللہ نظام کائنات چلا رہا ہے تو اس کائنات میں اسی کا قانون نافذ ہے عام مخلوقات کے تعلق سے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ یا تو اچھے بنے یا برے بنے، مومن بنے یا کافر بنے، ان کے معاملات کا مربی رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. لہٰذا قانون، شریعت اور اصول و ضوابط یا احکامات اسی کے نافذ ہونے چاہیے، اسی کے اختیار کرنے چاہیے، اور یہی امتحان ہے. اس اعتبار سے توحید ربوبیت کو مان لینے کے بعد دوسری توحید یا اللہ پر ایمان کا دوسرا جز جو توحید ربوبیت کا لازمی تقاضا ہے اور اصل توحید ہے، وہ ہے توحید الوہیت. توحید الوہیت، اس کی اہمیت و افادیت آگے پڑھیں گے. صاحب کتاب نے اس میں توحید الوہیت کے تحت 4 عناوین قائم کیے ہیں اور اسے 4 مطالب کا نام دیا ہے. پہلا مطلب اس توحید کی تعریف. توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے، کسے ہم کہتے ہیں، اور اس کا مقام و مرتبہ اور اہمیت و فضیلت کیا ہے. تعریف ہو و مکانت ہو. سب سے پہلے اس کی تعریف کی کہ الایمان بالوہیت اللہ تعالی ہوا افراد اللہ تعالی بجمیع انواع العبادہ. عام طور سے توحید الوہیت کی یہی تعریف مشہور ہے. کچھ الفاظ کے فرق سے کچھ لوگ اور بھی تعریف کرتے ہیں. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کی تمام قسموں کے ساتھ مفرد اور اکیلا ماننا. توحید کا لفظ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں شاید گزرا ہو، وحد یوحد. ہم اردو میں واحد اور وحید جو بولتے ہیں وہ اسی مادے سے بنا ہے. توحید یعنی ایک جاننا، ایک ماننا، کسی کو اکیلا یا واحد قرار دینا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید کو ہم مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. یہ توحید کا معنی. اور توحید الوہیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی بھی عبادات کی قسمیں ہیں، ایک عنوان انہوں نے عبادت سے متعلق قائم کیا ہے. اور یہ ہم لوگ جب دروس میں پڑھاتے تھے بچوں کو، میں اس پر بہت زیادہ توجہ دلاتا تھا کہ بہت سارے لوگ دنیا میں شرک اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہیں عبادت کا معنی نہیں معلوم. جو اعمال عبادت میں داخل ہیں ان کو اگر وہ عبادت مان لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے کسی دوسرے کے لیے وہ نہیں کریں گے. ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں، مسلمان کہلانے والے، ایماندار کہلانے والے، لیکن چونکہ انہیں عبادت کی تعریف نہیں معلوم ہے، ایسے بہت سارے اعمال جو عبادت میں شامل ہیں انہیں وہ عبادت سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ دوسروں کے لیے بھی کرنا جائز سمجھتے ہیں، جیسے نذر و نیاز وغیرہ. یہ عبادت کا خاص ٹاپک یا عنوان انہوں نے قائم کیا ہے. آگے انشاءاللہ وہ بحث آئے گی. تو عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ظاہری ہو، باطنی ہو، عمل کی ہو یعنی اعضاء و جوارح کی، زبان کی ہو، دل کی ہو، ساری قسموں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیرنا، یہ اللہ کی توحید ہے، یعنی توحید الوہیت. اس کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا یقین جازم، پختہ یقین رکھنا کہ عبادت کا مستحق
عبادت کی مستحق ذات صرف اللہ کی ہے، اور اس یقین کے ساتھ اس کے تقاضوں پر اعضاء و جوارح کے مطابق عمل کرنا، اس کی مخالفت یعنی شرک نہ کرنا۔ یہ توحید الوہیت کی اگر ضد آئے گی تو وہ شرک ہوگا، اور اگر کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو شرک اکبر پہنچتی خالص نہیں ہوتی لیکن اس کے نواقص ہوتی ہیں، یعنی توحید الوہیت میں کمی پیدا کرتی ہیں، کچھ ہیں نواقص جو توحید کو توڑ دیتے ہیں، کچھ ہیں نواقص جو توحید میں کمی پیدا کرتے ہیں۔ یہ بحث انشاءاللہ آگے آئے گی، فی الحال ہم اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھ رہے ہیں۔ صاحب کتاب نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اضافت ہونے کے اعتبار سے ہم جب توحید الوہیت کہتے ہیں تو الہ بمانے جب اللہ کی طرف اضافت اور نسبت کرتے ہیں اس اعتبار سے اس کا نام توحید الوہیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، عبادت کے لائق ماننا، عبادت کا مستحق جاننا، یقین رکھنا۔ جب ہم اللہ کی طرف نسبت کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس توحید کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ لیکن بندے، ہم لوگ عبادت کرنے والے ہیں، جب بندوں کی نسبت سے اس توحید کی تعریف کی جاتی ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے، تو اس کے کئی نام رکھے ہیں کہ بندوں کی یا مخلوق کی طرف اضافت کے اعتبار سے اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ آپ کئی جگہ پر کتابوں میں پڑھیں توحید الالوہیہ والعبادہ، اور بعض لوگ توحید عبودیت، عبادت اور عبودیت ایک ہی ہے۔ تو توحید عبادہ جب کہا جاتا ہے تو بندوں کے عمل کے اعتبار سے یا مخلوق کی طرف اضافت اور نسبت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ بندے جو عمل اللہ کے حق میں انجام دے رہے ہیں اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، دل میں اللہ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ پر توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشوع اور خضوع اور عاجزی کا جذبہ، یہ سب عبادت ہے۔ تو ہم جو عمل کر رہے ہیں، ہم جب نسبت اس توحید کی بندوں کے اعتبار سے کی جائے گی تو اس کو توحید عبادت بھی کہا جائے گا، توحید عبودیت بھی کہا جائے گا، اور وہ توحید اللہ بافعال العباد، اور اللہ کی توحید بندوں کے افعال کے ساتھ۔ ہم سجدہ کر رہے ہیں تو صرف اللہ کو سجدے کے لائق مانے اور صرف اللہ کو سجدہ کریں، کسی اور کو نہ کریں، یہ ہمارے عمل کے اعتبار سے، اس لیے بندوں کے افعال کے اعتبار سے۔ توحید، اس سے پہلے جو ہم نے توحید پڑھی توحید ربوبیت، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے افعال کے اعتبار سے وہ توحید ہے۔ زندگی دینا، موت دینا، بارش برسانا، شریعت بنانا، قانون بنانا، یہ اللہ کے کام ہیں۔ ربوبیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم جو عبادات کر رہے ہیں اس میں یہ ماننا کہ اس کا مستحق صرف اللہ ہے اور صرف اسی کے لیے کرنا جائز ماننا، یہ توحید بافعال العباد ہے۔ اسی طریقے سے اس کو توحید العمل بھی کہتے ہیں، توحید العمل، اور توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات کو توحید العلم کہتے ہیں، علمی توحید، التوحید العلمی۔ اور یہ توحید عمل ہے، یعنی ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں اس میں اللہ کو وحدہ لا شریک اور اکیلا ماننا۔ اسی طریقے سے اس کو توحید القصد بھی کہتے ہیں، وہ توحید الارادت والطلب بھی کہتے ہیں۔ قصد یعنی ارادہ کرنا، جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف، توجہ اللہ کی طرف، ہم اللہ کی طرف قصد اور ارادہ کرتے ہیں، اس سے کچھ چیز طلب کرتے ہیں۔ یہیں رک کر میں تھوڑا سا اشارہ کروں، بعض پرچے میں نے کچھ صوفیوں کے پڑھے، وہ جب اپنی عبادت و ریاضت، طریقت و سلوک کے اپنے سلسلے کے مخصوص اعمال بتاتے ہیں اپنے مریدوں کو، تو ان کی کچھ مقصود عبادت و ریاضتیں ہیں۔ اس میں میں نے ایک پرچے میں پڑھا کہ آدمی اتنے ٹائم اس طرح وضو کرے اور اس طرح فلاں فلاں کی قبر پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف توجہ کرے، اللہ کے رسول کی قبر کی طرف توجہ کرے۔ بعض میں ہے کہ پیر صاحب کی طرف توجہ کرے، فلاں پیر صاحب کی قبر کی طرف توجہ کرے، اور اتنی مرتبہ درود پڑھے، اتنی مرتبہ یہ دعا پڑھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو اس میں کہا جا رہا ہے، اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے کہ فلاں قبر کی طرف توجہ کرے، یہ شرک ہے، کیونکہ یہ توجہ جو عبودیت اور بندگی کے جذبے کے تحت کی جاتی ہے، عاجزی اور انکساری، خشوع اور خضوع جس میں شامل ہوتا ہے، یہ عبادت میں شامل ہے، اور یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے جائز ہے۔ جب ہم توجہ کر رہے ہیں تو ہم قصد کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اللہ کی طرف ہم نے توجہ کی، ہمارا قصد اور ارادہ اللہ سے کچھ طلب کرنے کا جذبہ اس میں شامل ہے۔ یہ ارادہ، یہ توجہ عبادت کا حصہ ہے۔ اب اگر یہ توجہ، یہ ارادہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف ہوتا ہے تو یہ شرک ہوگا۔ جتنی بھی عبادت بندہ کرتا ہے وہ سب میں یہ توجہ شامل ہوتی ہے۔ ہم اس کو عام زبان میں نیت کہتے ہیں، یہ سب قریب معنی کی چیزیں ہیں۔
نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اور نیت جذبہ، ارادہ، خشوع خضوع، عاجزی، ان سب چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ ان دل کی ان کیفیات کے ساتھ جب بندہ اللہ یا اپنے مالک اور رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ کی عبادت میں شامل ہو گیا۔ تو جتنی عبادات کرتا ہے بندہ ان سب میں قصد اور ارادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے توحید الوہیت کو بندے کی طرف اضافت کرتے ہوئے ایک نام یہ دیا جاتا ہے توحید القصد والطلب، توحید الارادۃ والطلب، طلب مانگنا۔ ہم دعا کرتے ہیں، یہ طلب ہے۔ دعا عبادت کی قسموں میں سب سے بڑی قسم ہے، یہ آگے بحث آئے گی۔ اور جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں یا بندہ کوئی بھی جن و انس عبادت کرتے ہیں، اس کا مقصود اصلی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ چیزیں مانگ رہا ہے، خیر دنیا اور آخرت کی خیر مانگ رہا ہے، جنت مانگ رہا ہے، دنیا کی نعمتیں مانگ رہا ہے، سعادت مانگ رہا ہے، یا کچھ چیزوں سے اپنا بچاؤ مانگتا ہے کہ فلاں چیز سے اللہ بچا، جہنم سے بچا، شر سے بچا، فتنے سے بچا، زلزلے سے بچا، طوفان سے بچا، بیماری سے بچا، فلاں مصیبت سے بچا۔ تو کچھ چیزوں سے بچنے کا مطالبہ کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو حاصل کرنے اور لینے کا مطالبہ کرتا ہے، یہ طلب ہے۔ تو جتنی بندگی یا عبادت کے کام انسان انجام دیتا ہے ان سب کا مقصود اصلی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے مالک اور رب سے کچھ چیز طلب کرتا ہے۔ اسی لیے اس کے توحید الارادۃ والطلب بھی کہتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ لأنه مبنی علی اخلاص القصد فی جمیع العبادات بارادۃ وجہ اللہ، اس توحید کے یہ نام اس لیے رکھے گئے ہیں توحید الارادۃ والقصد کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ، اس کی ذات کے دیدار کے لیے یا اس کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول کے لیے بندہ اخلاص نیت اور اخلاص قصد کا مکلف ہے یا اس کو اختیار کرتا ہے، اس کے حکم دیا گیا ہے۔ یعنی ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے خواہاں ہیں، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم عبادات میں اپنی نیت اور قصد کو خالص کریں، اخلاص نیت اختیار کریں۔ اور توحید کا ایک معنی اخلاص بھی ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادات کو اور بندگی کے جو بندے اور اللہ کے درمیان تعلق ہے، بندگی کے اس تعلق کو تمام ملاوٹ اور آمیزش سے پاک و صاف رکھے، خالص اور پیور رکھے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی آمیزش اگر آ گئی تو اخلاص نہیں رہا۔ اسی لیے ریاکاری اخلاص کی ضد مانی جاتی ہے کہ بندہ جو کام اللہ کے لیے کر رہا ہے اس کے دل میں یہ جذبہ آ گیا کہ فلاں دیکھ رہا ہے، وہ مجھ کو دیکھ کر خوش ہوگا یا میری تعریف کرے گا، یا فلاں عمل کے ذریعے سے مجھ کو دنیا کا کوئی فائدہ ملے گا، شہرت ملے گی۔ تو اس طرح کی شہرت طلبی یا ریاکاری اگر آ گئی بندے کے عمل میں، دل کے جذبے میں، تو اخلاص قائم نہیں رہا، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہو جاتی ہے، قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ توحید کی مختصر سی توحید الوہیت کی تعریف اور اس کا معنی بتایا گیا، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اگرچہ یہ اہمیت اور منزلت کے جو نکات انہوں نے بیان کیے ہیں وہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ حضرات بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے تذکیر اور اس کو دوبارہ تذکرہ بار بار ذکر کرنے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اعادہ ہوتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس مضمون کو دہرایا گیا ہے وہ یہی توحید ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ اس کی اہمیت میں ابھی آ رہا ہے کہ اس کی سب سے پہلے سب سے زیادہ بار دعوت دیتے تھے۔ انبیاء کی دعوت کی شروعات بھی توحید سے ہوتی تھی اور اختتام بھی توحید سے ہوتا تھا۔ انسان زندگی میں سب سے پہلا جس چیز کا مکلف ہے اللہ کی طرف سے، کہ بندے کو سب سے پہلی چیز جو اقرار کرنی ہے، ماننی ہے، جس کے ذریعے سے وہ اسلام میں داخل ہوگا، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، یعنی توحید الوہیت کی گواہی۔ اور دنیا سے جانے کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو شخص بول کے مرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مردوں کو، مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ لہٰذا یہ سب سے اہم چیز ہے، اور پورے دین کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو اس توحید کا خلاصہ ہے اور اس کی غمازی کرنے والا کلمہ ہے، جس کے ذریعے سے بندہ اسلام میں اور ایمان میں داخل ہوتا ہے، یہ پورے دین کا نچوڑ ہے، بنیاد ہے، اصل الاصول ہے۔ لہذا انہوں نے بیان کیا کہ وَهَذَا الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خَلَقَ اللَّهُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، یہی وہ توحید ہے، توحید الوہیت یا توحید ربوبیت۔ یہی وہ توحید ہے جس کے لیے، جس کی وجہ سے، مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا۔ سارے جن اور انسان، ان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ
روز ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں جانتے۔ آپ بہت سارے غیر مسلم جو پڑھے لکھے ہیں، کوئی انجینئر مل جائے، ڈاکٹر مل جائے، بڑی بڑی ڈگری والے، کوئی بہت بڑے مقام و منصب پر فائز انسان مل جائے، آپ ان سے یہ سوال کیجئے کہ اس دنیا میں آپ جس مذہب کو مانتے ہیں اس کی روشنی میں یا اپنی معلومات اور ڈگری کی روشنی میں یہ بتائیے کہ اس دنیا میں ہم پیدا کیوں کیے گئے۔ اکثر لوگ آپ کو بغلے جھانکتے نظر آئیں گے۔ میرے خود کئی غیر مسلموں سے، ہندوؤں سے بات ہوئی، آج تک میں نے جتنے بھی پڑھے لکھے غیر مسلم مرد و خواتین سے بات کی، جن جن لوگوں سے میں نے سوال کیا کہ آپ کے اعتبار سے آپ نے اتنی بڑی ڈگری حاصل کی، اتنی عمر گزر گئی اس دنیا میں جیتے جیتے، یہ بتائیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں پیدا ہوئے؟ اب تک کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا۔ بعض نے پلٹ کے مجھ سے ہی پوچھا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے۔ تو ایک مسلمان بچہ بھی انشاءاللہ، چونکہ اپنے علماء سے ہم یہ بات سنتے رہتے ہیں اور یہ ہمارا پہلا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیعبدونی میں مفہوم پایا تھا کہ صرف میری عبادت کریں، اس لیے اہل علم نے لیعبدون کی کا ترجمہ عربی میں یہ کیا، لیوحدون، کہ میری توحید پر عمل کریں، یعنی مجھ کو عبادت کا تنہا لائق اور مستحق جانے، یقین رکھیں اور صرف میرے لیے عبادت کریں۔ لیعبدون کا یہ معنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے تحت، اسی کے لیے ہم کو پیدا کیا۔ یہ آیت اس آیت سے ٹکراتی نہیں ہے جو آپ سنتے ہیں سورہ ملک کی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے۔ تو عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے میں دو باتیں آتی ہیں، ایک یہ کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص اور توحید اختیار کرتا ہے، اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس عمل میں رسول کی مطابقت کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں احسن عمل میں داخل ہیں۔ جو شخص اللہ کے لیے صرف عبادت کرے گا اور رسول کے طریقے پہ کرے گا، وہی احسن عمل کے مطابق ہوگا، یعنی توحید کو اختیار کرنے پر وہ احسن عمل میں یعنی بہترین عمل والا کہلائے گا۔ دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی تشریح کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے تحت ہم کو اور آپ کو پیدا کیا۔ اب یہ سوچئے، صرف یہ ایک اہمیت کی چیز اگر ہم کو معلوم ہو جائے اور ہم اس پر غور کر لیں کہ توحید الوہیت کی بنیاد، اہمیت یہ ہے، مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اسی کے لیے سارے انسانوں اور جینوں کو پیدا کیا ہے، اسی مقصد کے۔ پوری کائنات کا اصل خلاصہ یہی ہے۔ آسمان، زمین، پیڑ پودے، دریا، پہاڑ، یہ اناج، یہ جانور، حیوانات، کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہیں، سب اپنے ڈھرے پر جی کے گزر جا رہے ہیں، کسی کا حساب و کتاب نہیں۔ اس کائنات کا اصل مقصود دولہا انسان ہے، انسان اور جن۔ یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کر رہی ہیں، اللہ نے ان کو خدمت کا خادم بنایا، انسان کو مخدوم بنایا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ اور خود انسان کو کس لیے بنایا، یہ سب کچھ مسخر کیوں کیا؟ اس کا امتحان لینے کے لیے۔ امتحان کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کی عبادت کرتا ہے یا میری عبادت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں دوسروں کی عبادت بھی ہے، رہے گی، اور یہ امتحان ہے تو ضروری ہے کہ دونوں چیزیں رہیں، صحیح بھی رہے، غلط رہے، اور بندہ صحیح راستے کو اختیار کرے، اور اللہ کی عبادت بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہ مقصود یا مطلوب ہے انسان سے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ مقصود اور مطلوب ہے تو ٹکراؤ آئے گا، پریشانیاں آئے گی، اسے اختیار کرنے میں رکاوٹیں آئے گی، امتحان ہوگا۔ عام طور سے توحید کو اختیار کرنے والے کمزور نظر آئیں گے، پریشان حال نظر آئیں گے، ان کے دشمن اور مخالفین نظر آئیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو دیکھ کر جو ہے دنیا داروں کے خوف کے اور دہشت میں مبتلا ہو کے پارٹی بدل لیتے ہیں۔ ابھی الیکشن کا پیریڈ دیکھیے، کچھ مسلمان بھی اس طرح کی تصویریں چھاپ رہے ہیں اور مظاہرہ کرتے ہیں کہ سجادہ نشین صاحب جو ہے مندر میں جا کے آرتی اتار رہے ہیں۔ کس بنیاد پہ جا رہے ہیں صاحب؟ آپ پہلے ہی سے تو مشرک ہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ ہاں، میں وہی سوچتا ہوں اگر کوئی توحید والا کسی ایسے مقام پر نظر آ جائے جہاں جوا شراب ہوتی ہے تو وہ لوگ شور مچا دیتے ہیں، سعودی عرب میں ایسا اور فلاں لوگ ویسے۔ لیکن ہمارے یہاں قبروں کے پجاری اور دوسرے بہت سارے اس قسم کے لوگ مندروں میں جا رہے ہیں، آرتیاں اتار رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ آج تو واٹس ایپ پہ اور ان سب چیزوں پہ ایسی کتنی تصویریں اور کلپس آ رہی ہیں، یہاں لوگ سناٹا اور خاموشی اختیار کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔
تو وہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس بت کی پوجا کرنے کو جائز مانتے ہیں؟ اسے اللہ یا الہ تصور کرتے ہیں؟ اگر ان کے عقیدے میں وحدت الوجود ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مندر میں جانے کی کیا ضرورت؟ اب اپنے گھر میں بھی بت رکھ لینا، گھروں میں بھی پھر رکھ لیں اور کہیں کہ ہاں یہ برحق ہے. خیر بات تھوڑی پھیل جائے گی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خوف اور دہشت یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دینا کہ میں ان کے پاس جا کے ان کی عبادت کروں گا، ان کے دھرم اور مذہب کے طریقے پہ عمل کروں گا تو وہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے اور میں ان کے شر اور فتنے سے بچ جاؤں گا، یہ اسے چالاکی سمجھتے ہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سب سے ذہین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ حق پرست ہے، سب سے زیادہ بہادر وہ شخص ہے جو حق آ جانے کے بعد کسی کے خوف اور دہشت سے متاثر ہو کر حق کا دامن نہیں چھوڑتا. اور ایسی خوبی صرف توحید والے میں آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی خوبی جس کے اندر ہو وہ کامیاب ہوگا. وما خلقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسی کی وجہ سے اسی کے ساتھ جوڑ کر دوسری ایک اہمیت اور حکمت کی بات بتائی، اہمیت اور فضیلت کی بات توحید الوہیت کی، کہ اسی کے ومن اجلہ ارسل اللہ الرسل وانزل الکتب، کہ اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور کتابوں کو اتارا. سارے رسول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پیغمبر آئے، سب کی آمد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی خالص اور تنہا عبادت کا حکم دیں، اس کی دعوت دیں لوگوں کو، اور اس کی ضد یعنی شرک سے لوگوں کو روکیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا الا مگر، کوئی بھی نہیں بھیجا مگر نوحی الیہ، اس کی طرف ہم نے یہ وحی کی. جتنے بھی رسول آئے سب کو وحی کی، سب کو یہ حکم دیا وحی کے ذریعے انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ معبود برحق کوئی نہیں ہے سوائے میرے. ابھی لا الہ الا اللہ کا جو معنی آئے گا کہ اس کے دو رکن ہیں، ایک نفی اور ایک اثبات. یہ نہیں کہا صرف کہ اللہ ایک ہے. ہم جب کلمہ پڑھے تو یہ نہیں کہ ان اللہ واحد ان الالہ واحد، اس طرح کا جملہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے یا اللہ کو ہم مانتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ کوئی معبود نہیں، پہلے نفی کی پھر اس بات کیا سوائے اللہ کی. اس میں حصر کا معنی آیا. یہ دو رکن بہت اہمیت کے حامل ہیں، اس سے کئی معنی پیدا ہوتے ہیں، وہ آگے بات آئے گی. لا الہ الا اللہ کی بخصوصی انہوں نے عنوان قائم کیا ہے. تو کہا ہم نے ہر ایک کو کی طرف یہ وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدونی، لہٰذا تم لوگ میری ہی عبادت کرو، صرف میری عبادت. اس کا مطلب دوسروں کی عبادت ہوگی، ان سے بچنا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کٹنا ہے. لوگ دباؤ ڈالیں گے، حالات اس بات پر کی طرف بلائیں گے کہ آپ ان کی بھی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کے ساتھ ان کو بھی شریک کر لیں. لیکن امتحان یہ ہے، حکم یہ ہے، اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ چاہے جیسے حالات آ جائیں ان عبادتوں سے بچ کر صرف اللہ واحد کی عبادت کرنی ہے. یہ وحی تمام رسولوں کی طرف اللہ کا فرمان ہے. اسی طریقے سے قرآن کی اور بھی آپ انبیاء کی دعوت اٹھا کے دیکھیے. مختلف انبیاء کا نام لے کر اللہ نے کہا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے اپنی قوم کو پکار کر یا کہ اے میری قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہی بات حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی، حضرت ہود علیہ السلام نے کہی، حضرت شعیب علیہ السلام نے. قرآن نے اس کا جا بجا ذکر کیا ہے، اور ایسی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. آگے انہوں نے دوسرا پہلو پیش کیا کہ وہ ہوا اول دعوت الرسول و آخرها، جو میں نے ابھی کہی تھی تھوڑی دیر پہلے، کہ یہی لا الہ الا اللہ یا توحید کی دعوت، توحید الوہیت کی دعوت، یہ رسولوں کی دعوت کا آغاز بھی ہے، انجام بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے. دعوت کی شروعات بھی رسول تمام پیغمبر اسی سے کرتے تھے، اور اختتام بھی. ابھی ہم اس کا معنی و مفہوم پڑھ رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی جائزہ لیجئے کہ تمام رسولوں کی دعوت کا طریقہ، بنیاد، ابتدا توحید ہوتی تھی، توحید الوہیت. اور آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں کتنی دعوتیں پائی جاتی ہیں. لوگ اس بات پر فخر کا، دکھاوے کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ فلاں ہمارا اتنا بڑا پروگرام، اتنی بڑی کانفرنس، عالمی سطح کا یہ پروگرام، ملکی سطح کا وہ پروگرام، اور دھوم مچتی ہے.
کچھ لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا گروہ یا ہمارا فلاں جو ہے دعوت و تبلیغ کا اتنا کام کر رہا ہے، لیکن اگر ان دعوتوں کا جو آج جاری ہے جائزہ لیا جائے، سوائے اہل الحدیث کے، سلفی دعوت کو چھوڑ کر اس روئے زمین پر آج جتنی دعوتیں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی، وہ اخوانیت کے نام سے ہو، تحریکیت ہو، جماعت اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، شیعت اور ان گمراہ فرقوں کی تو بات ہی چھوڑیے، ایسے جو عقیدے کے بدعتی ہیں، علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کے بقول ان لوگوں نے کبھی اسلام کی دعوت اور مسلمانوں اور اسلام کے فائدے کا کام نہیں کیا تاریخ میں. جو عقیدے کے بدعت، انہوں نے مسلمان اور اسلام کو نقصان پہنچانے کا ہی کام کیا. جو لوگ اہل سنت والجماعت کہلانے کا، یا بہت سارے لوگ اپنی دعوت کو سلفی دعوت یا رسول کی دعوت کے مطابق بیان کرتے ہیں، میں ان دعوتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ایک پیمانے پر آپ تول لیجئے، اور دنیا میں جو لوگ صحیح غلط کو ڈھونڈتے ہیں، ہمارے نوجوان، کہ صحیح دعوت کون سی ہے، اور وہ آج نیٹ کے زمانے میں کچھ کلپس وغیرہ دیکھ کر فلاں اور فلاں سے متاثر ہو جاتے ہیں. کسی نے بھی کوئی نعرہ لگایا، کوئی پھکڑ بازی اور دعوے پیش کیے، اس سے لوگ متاثر ہو کے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. یہاں تک ہوتا ہے کہ کسی نے الٹے سیدھے آدمی نے آپ نبوت کا دعویٰ کیا، کچھ لوگ اس کو بھی ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ اتنی جہالت ہے، اور یہ ہمارے جو پڑھ رہے ہیں ہم عقیدے اور اس کی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اس لیے صحیح عقیدہ، صحیح چیزیں اگر دیکھیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے سامنے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے. متعدد انبیاء کا تذکرہ، ان کی دعوت، ان کا کردار، ان کا عمل پیش کیا ہے. اس کو آپ پیمانہ بنائیں، کسوٹی اور معیار بنائیں، اس پر پرکھیں اور دیکھیں کہ دنیا میں بہت ساری دعوتیں اور دعوے پائے جاتے ہیں. کون سا دعویٰ، کون سی دعوت اس معیار پر اترتی ہے؟ اگر اس معیار کے خلاف ہے تو اس کی کلپس کتنے لوگ بھی دیکھتے ہیں، اس کے جلسے میں کتنے بھی لاکھ لوگوں کی تعداد شریک ہوتی ہو، کتنی بھی شہرت ہو جائے، وہ اگر انبیاء کی دعوت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگی. آج میں یہ عرض کر رہا تھا، مجھے ایک جملے میں یہ بات عرض کرنی تھی کہ یہ جو دعوتیں پائی جاتی ہیں، دعوت و تبلیغ کے نام پہ بہت ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں، اس میں آپ سلفی دعوت کے علاوہ کسی کو نہیں پائیں گے جو توحید کو اس طریقے سے اپنی دعوت کی بنیاد، مرکزی نقطہ بناتی ہے جس طرح انبیاء کرام کا معاملہ تھا. یہ توحید عبودیت، بلکہ ہمارے یہاں تو کچھ لوگ توحید پہ، کچھ لوگ اس پہ ناراضگی کا کیا توحید لگائے رکھتے ہیں. ہمارے درمیان میں بھی میں نے بعض اہل حدیث حضرات سے بھی سنا، ان کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ معاملات پہ ہمارے یہاں علماء کم بولتے ہیں، والدین کے حقوق، فلاں کے حقوق، ڈھما کے حقوق، سماجی تعلقات اور فلاں چیزیں. ٹھیک ہے، ہم اس کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، ہر چیز کی ضرورت ہے، ہر چیز پہ بولنا ہے اور شریعت کی رہنمائی ہے. لیکن میرا یہ دعویٰ ہے، اور میرا دعویٰ کیا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور عقلی فطری طور پر غور کریں گے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایک آدمی کو آپ 50 تقریر سنا دیں والدین کے حقوق کی، لیکن اگر اس کی توحید صحیح نہیں ہے تو وہ والدین کا حق ادا ہی نہیں کرے گا. ایک آدمی کو جھوٹ بولنے کی کتنی بھی مذمت بیان کر دے، لیکن اس کے دل و دماغ میں توحید اگر نہیں اتری ہے، دیکھ لیجئے ہمارے ارد گرد میں جو لوگ توحید کو اہمیت نہیں دیتے کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اگر توحید مضبوط ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہوگا تو اللہ کا خوف ہوگا، اللہ سے امید ہوگی، اللہ سے اجر و ثواب کی طلب ہوگی، ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی مومن ہوگا. اور جب اندر سے آدمی مسلمان ہوگا تو باہر کے کسی پولیس کی فوج کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ایماندار ہوگا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. تو انسان کی تعمیر بھی دراصل یہی توحید کرتی ہے کہ جتنی مضبوط توحید ہوگی، اس کی جڑ جتنی مضبوط ہوگی، وہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا یہ شجرہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ، پاکیزہ درخت سے دی ہے، جس کی اصل یعنی جڑ زمین میں پیوست ہے، گہری، وفرعها فی السماء، اصلها فی الارض وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، جو اپنے پھل کو ہر موقع پر اپنے رب کے حکم سے دیتی رہتی ہے. یعنی سال بھر اس کا، اگر ایک آدمی کے اندر دل میں توحید کی جڑیں مضبوط ہے تو اس کی شاخیں آسمان پر ہوگی اور اس کا پھل اس کو مسلسل ملتا رہے گا. وہ پھل کیا ہے؟ اچھا اخلاق، اچھائیاں، نیکیاں، برائیوں سے بچنا. ہر وقت اگر توحید دل میں مضبوط ہے تو ہر وقت اچھے اخلاق اور اچھائیوں کا اظہار ہوتا رہے گا. یہی اس کا پھل ہے، شجرہ طیبہ یہی ہے. اس لیے ہماری دعوت، اور اگر بچے کی تربیت کرنی ہے، ہماری
دینی مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان کے لیے خاص طور سے ذہن و دماغ میں بسائیں۔ ہمارے سلف کا یہ طریقہ تھا، نبیوں کا طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی تعلیم دیتے تھے وہ توحید کی۔ آپ نے پڑھا نا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ نے نقل کیا، نبی نہیں تھے، نیک صالح آدمی تھے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے، ظلم ہے، عظیم ظلم ہے۔ یہ سبق دیا حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دیا، اور دوسری بہت ساری تعلیمات ہیں۔ تو اگر آپ اپنے بچے کی بہترین تربیت کرنی چاہتے ہیں، یہ باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، بچوں کی حیثیت سے، یا ٹیچر جو بیٹھے ہوں، تو انہیں سب سے زیادہ ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ سے امید دلائیے، اللہ کی معرفت دلائیے۔ آپ خود معرفت الہی، یہ ایمان باللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو خوب پڑھیے، ایک کتاب نہیں 10 کتابیں پڑھ جائیے اس کی، اور سب سے بڑھ کر قرآن پڑھیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی جو باتیں ہیں وہ کہیں نہیں ہیں، اور کہیں اور ملے گی بھی نہیں، اس سے سچی ملے گی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان کر اللہ کی عظمت و کبریائی اور پہچان دل و دماغ میں بسائیے بچے کے۔ ڈرانا ہے تو کسی پولیس سے، بھوت پریت سے، یا فلاں اور فلاں سے نہیں کہ فلاں آئے گا اور پکڑ لے گا، مار دے گا، جن شیطان بھوت۔ خبردار، اپنے بچوں کو جن شیطان سے اور فلاں چیز سے ہرگز مت ڈرائیے۔ ڈرانا ہے تو صرف اللہ سے ڈرائیے۔ اللہ گناہ دے گا، اللہ عذاب دے گا۔ قبر کو جا کے بتائیے کہ آدمی مرنے کے بعد یہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ کے پاس جاتا ہے، اس میں بھی اللہ عذاب دے گا، اور اس کے بعد آخرت میں جو ہے جہنم ہے، اور ایسی بھیانک جہنم ہے، وہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے۔ اللہ کو اگر ناراض کرو گے تو اللہ وہاں ڈال دے گا۔ ڈر دلانا ہے اپنے بچوں کو، تو اسی سے یہ سب، یہ توحید کی شاخیں ہیں، تربیت کا حصہ ہے۔ انبیاء کرام جو توحید کی دعوت دیتے تھے، اس دعوت میں یہ سب چیزیں شامل ہیں کہ اس کی اجزاء ہیں۔ یہ اللہ سے ڈرانا، اللہ سے امید دلانا، بشیر و نذیر جو ہے کہ جو بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، تو کس چیز کی بشارت؟ اللہ کے اجر و ثواب کی۔ کس چیز سے ڈرانا؟ اللہ کے عذاب و عقاب کی، اس سے خوف دلانا۔ تو کہا ہم نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یقیناً ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔ اس آیت کے ٹکڑے سے پتہ چلا دنیا میں جتنی بھی قومیں آئیں، ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی رسول اور پیغمبر بھیجا۔ ہندوستان میں قدیم آبادی ہے، تو اس آیت کے عموم کے تحت ہم یہ مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور پیغمبر کو بھیجا۔ ایک روایت جس کو شیخ الالبانی نے تو ضعیف کہا ہے، لیکن علامہ رئیس احمد ندوی رحمہ اللہ جامعہ سلفیہ کے جو ہمارے استاذ تھے اور ایک محدث کے درجے کے تھے، ان کا کہنا تھا کہ میرے نزدیک یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ اس میں اس بات کا مختلف طرق اور الفاظ کے فرق سے یہ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے اتارا تھا جنت سے نکالنے کے بعد دنیا میں، تو ہندوستان میں اتارا تھا۔ لما نزل اللہ کیا ہے، نزل آدم بالہند کے الفاظ ہیں، جب آدم ہندوستان میں اترے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ اس کو کچھ لوگ ضعیف بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ مقبول بھی کہتے ہیں، لیکن اگر یہ صحیح نہ بھی ہو تو یہ تو طے ہے، قرآن کی آیات اور بھی ہیں، یہ جو آیت میں نے پڑھی اس کے معنی میں بھی اور دوسری آیتوں کے تحت بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی پیغمبر آئے۔ لیکن اب ہمارے یہاں کچھ لوگ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے تحت کھینچتان کے ہندو مذہب کے لوگوں کے یہاں کچھ لوگ جو بڑی شخصیات مانی جاتی ہیں، جن کو وہ مذہبی پیشوا مانتے ہیں یا دیوی دیوتا مانتے ہیں، ان کو کھینچتان کے ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ پیغمبر رہے ہوں گے یا ہم بھی مانتے ہیں اس لیے احترام کرتے ہیں، یہ رویہ مسلمانوں کا یا ہمارے کچھ جدید ماحول کے پروردہ لوگوں کا جو اختیار کر رکھا ہے درست نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے سلمان حسنی صاحب نے یہ بیان دیا کہ بھئی رام پیغمبر تھے، ہمارے بھی بڑے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کے درس میں اس کا تذکرہ کیا کہ ہمارے ایمان کی چیزیں ہیں، ایمان بھی رسول، وہاں تھوڑی سی بحث آئے گی۔ ہم وہی چیز مانیں گے جو قرآن و حدیث میں آئی ہے ان کے بولنے سے۔ اور حیرت کی بات تو یہ کہ خود ہندو محققین یہ کہتے ہیں کہ رام پیدا ہی نہیں ہوا، یہ ایک تصوراتی چیز ہے، کہانی تھی رام اور راون کی۔ والمیکی نے جو کہانی لکھی، پہلے ڈاکو تھا، پھر توبہ کیا، سدھرا اور اس نے کتاب لکھی، تو اس نے ایک اچھائی اور برائی کی جنگ کی کہانی لکھی جس میں اچھائی کی جیت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اس نے ایک کردار تصوراتی طور سے بنایا، اور کالی داس نے اس کو
مزید مبالغے کے اس کے درجے سے ایک انسان سے بڑھا کر دیوتا کے شکل میں پیش کیے جب اس نے سنسکرت سے ہندی میں اس کا ترجمہ کیا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ محققین ہندو بھی کہتے ہیں کہ رام کی شخصیت حقیقت میں پیدا ہوئی ہی نہیں۔ ابھی ایک ایسی شخصیت جس کے وجود کا ہی اختلاف ہے کہ وہ تھا کہ نہیں تھا، ہمارے علماء کرام یہ بولنے لگے کہ وہ پیغمبر تھا، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ کچھ حضرات نے کہا کہ وہ ذوالکفل کا جو تذکرہ قرآن مجید میں ہے نا، اس سے مراد گوتم بدھ ہیں، اور اس کو کھینچ تان کے بتانے کی کوشش کرنے لگے۔ گوتم بدھ کی تاریخ پڑھیے یا اس کے بارے میں پڑھیے تو وہاں یہ شدید اختلاف ہے کہ گوتم بدھ الہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے۔ ان کی بعض عبارتیں ایسی ملتی ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان سے اس طرح کے جملے منقول ہیں، الادیان والفرق والے نے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اندیکھے اللہ کو یا الہ کو مانتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایسے معشوق اور محبوب کے عشق میں محبت میں گھلے جاتے ہیں جن کو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، مذاق اڑایا۔ ان کے یہاں دو فرقے ہیں بدھسٹ میں آج بھی، جو بنیادی طور سے دو فرقے ہیں، ہینایان اور منایان کیا نام ہے، ان میں سے ایک فرقہ یہ مانتا ہے کہ گوتم بدھ اللہ کو مانتے تھے، الہ کو مانتے تھے، ایک مانتا ہے کہ نہیں مانتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تحقیق میں یہ کہتے ہیں کہ وہاں دراصل الہ کو ماننے نہ ماننے کا مسئلہ نہیں تھا، الہ کی صفات کا مسئلہ تھا۔ تو بدھسٹوں کے یہاں اللہ کو ماننا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں، اللہ کی صفات کو ماننے کے سلسلے میں اختلاف تھا یا نہیں مانتے تھے، ایسی بات ہے۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہو، یہ بات تو طے ہے کہ ان کے یہاں الہ کا واضح تصور موجود ہی نہیں ہے۔ اب ان کو کھینچتان کے آپ پیغمبر ثابت کرنے کی کوشش کریں صرف اس لیے کہ دلت حضرات یا وہ لوگ جو بدھ مذہب کو قبول کر رہے ہیں وہ آپ سے خوش ہو جائیں، یہ کوئی دین کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے، انبیاء کا منہج اور طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے دعوت کے امور یا بنیادیں قرآن، حدیث، عقل و فطرت کی مضبوط دلیلوں پر کھڑی ہیں۔ ہم کو اگر دعوت دینی ہے تو ان مضبوط دلیلوں کی بنیاد پہ ہم کو دعوت دینی چاہیے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ تو یہ بتایا کہ ہر امت میں رسول ہے، ہمیں نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر خطے اور علاقے میں جہاں بھی انسانی آبادی اللہ نے پیدا فرمائی وہاں رسولوں کو بھیجا۔ یہ رسول کے ذریعے سے حجت بھی پوری ہوتی ہے، وہ ایمان بالرسول کے تحت بحث آئے گی۔ اور رسول بھیجا، رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر۔ پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والا۔ تو اب جو پیغمبر ہے وہ پیغام لا رہا ہے۔ پیغام مطلب لانے والے کا خود کا پیغام نہیں ہوتا، جس نے بھیجا ہے اس کا ہوتا ہے۔ تو ان کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کو ہم نے بھیجا تو اس کا حکم یا اس کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب صرف اللہ کی عبادت کرو اتنی بات کافی نہیں ہے، آگے اگلا جملہ یہ ہے واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے توحید کے لیے۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا ہم انکار کریں، ان سے بچیں۔ آگے یہ بات آئے گی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو خطاب کر کے اننی براء مما تشرکون، تم جن کو شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے، میں اس سے بری ہوں۔ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھی پیغمبروں میں عبرت ہے۔ اسوۃ حسنہ کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا اننی براء مما تعبدون، کیا ہے کہ میں بری ہوں ان سے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ تمام انبیاء کا یہ تھا کہ بری، اور اسی لیے کلمے میں کہا اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ پہلے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسروں کا انکار کرنا بھی ضروری ہے، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ اللہ کو الہ ماننے کے ساتھ ساتھ جتنے آلہہ یا الہ دوسرے ہیں جن کو دنیا میں پوجا جاتا ہے، ان کے تعلق سے ہمارا صاف واضح اعلان ضروری ہے کہ ہم ان کو عبادت کے لائق نہیں مانتے۔ اللہ الہ الا اللہ یہی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہر رسول کی یہ دعوت رہی۔ اس سے پتہ چلا ہر امت میں رسول بھیجا گیا، ہر رسول کی بنیادی دعوت اللہ کی عبادت اور طاغوت کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھا دینا۔ تو جن لوگوں کو اللہ بندوں کے مخلوق کے درجے سے نکال کر اللہ کے درجے میں کر دیا گیا ہے، یہ طاغوت کے معنی میں شامل ہے۔ طاغوت کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کسی شخصیت کو، عام شخصیت کو اس کے درجے سے بڑھا کر نبی کا درجہ دے دیں۔
مطبوع مطاع یا معبود کی حیثیت سے درجہ بڑھا کر کسی کو وہ درجہ دے دیں جس کا وہ مستحق نہیں ہے، یہ طاغوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یہ ہر نبی کی دعوت تھی، اور یہ دین کی ابتدا بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف رسولوں نے دعوت دی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری مسلم کی مشہور حدیث کا ٹکڑا ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لڑائی کروں، جہاد اور مقاتلہ کروں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں۔ اس حدیث کا معنی آپ غور کرتے جائیے، اس سے ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے لیے ایک حیثیت سے اس فرمان کی بنیاد پر حالت جنگ میں ہیں جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ ان کا ہمارا یہ بنیادی اختلاف، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان یہ خلیج ہے۔ لا الہ الا اللہ جب کہہ لیا تو ہمارے بھائی ہو گئے، ان کا ہم پر ہمارا ان پر یکساں حق ہو گیا۔ یہ ولا اور برا کی بنیاد ہوئی، یعنی دوستی کرنے، تعلق بنانے، رشتہ بنانے کی اور رشتہ کاٹنے کی۔ اگر افریقہ کے ایک دیہات میں جنگل میں رہنے والا کوئی لا الہ الا اللہ کا بولنے والا بندہ ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اور ہمارے گھر کے اندر ہماری چھت کے نیچے اگر کوئی بندہ ہے جو چاہے منہ سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن وہ قبر پہ جا کے عبادت کر رہا ہے، مندر میں جا کے آرتی اتار رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کا واضح حق دے رہا ہے، شرک اکبر کر رہا ہے، تو وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ عمیر بن مصعب بن عمیر نے جب دیکھا کہ حبیب بن عمیر ان کے بھائی کو ایک انصاری صحابی بدر کی جنگ کے بعد باندھ رہا ہے، تو حضرت مصعب بن عمیر نے دیکھا کہ میرا سگا بھائی ہے، اس کو ایک انصاری باندھ رہا ہے۔ انصاری اجنبی تھا وہ رشتے کے اعتبار سے کچھ، اور وہ سگا بھائی تھے حبیب۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا اس کو اچھی طرح باندھو، اس کی ماں بہت مالدار ہے، تم کو اچھا فدیہ ملے گا۔ انصاری صحابی سے حضرت مصعب بن عمیر نے کہا، پہلے مبلغ جو گئے تھے اللہ کے رسول کی طرف سے، تو ان کے سگے بھائی حبیب نے کہا مصعب تم میرے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو، وصیت کر رہے ہو، جبکہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ تو حضرت مصعب نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے کیسی تربیت ہوئی تھی صحابہ کرام کی، یہ توحید کو جانتے تھے، اس معنی کو جانتے تھے جو پڑھا ہم پڑھ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اپنے بھائی سے کہ اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو، حبیب تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی یہ انصاری ہے، کیونکہ وہ کلمہ گو ہے، یہ میں تشریحاً کہہ رہا ہوں، انصاری میرا بھائی ہے، وہ ایک دین والا ہے، کلمے والا ہے، اور تم میرے بھائی نہیں ہو، خونی رشتہ ہونے کے بعد بھائی نہیں ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ ولا اور برا رشتے اور رشتہ ہونے اور نہ ہونے کی بنیاد یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جو آدمی اسے مانتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو نہیں مانتا وہ خونی رشتہ ہونے کے باوجود ہمارا رشتہ دار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا گورنر بنا کے اور اسلام کا داعی بنا کے، تو ان کو جو نصیحت کی اس میں بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک تاتی قوما اہل الکتاب، کہ تو اے معاذ تم جو ہے اہل کتاب، یہود و نصارہ کو اہل کتاب بولا جاتا ہے۔ اب وائد کو کچھ لوگ بولنے لگے کہ وہ قرآن کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس سے میل کھاتی ہے، اس لیے وہ بھی کتاب آسمانی ہو سکتی ہے، اور ان کے ماننے والے ہندوؤں کا اہل کتاب مانے، صحیح نہیں ہے۔ اصطلاحاً ہمارے لیے صرف یہود و نصارہ توریت انجیل کو ماننے والے اہل کتاب ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ کہا تم اہل کتاب کی ایک جماعت، ایک قوم کے پاس آ رہا ہے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، پس سب سے پہلی دعوت جس کی طرف تم ان کو بلاؤ گے، اول ما تدعوهم الیہ، یہ دنیا کی جماعتوں، تبلیغی جماعت، فلاں جماعت، ڈھما جماعت جو کام کر رہے ہیں، ان کو یہ سیکھنا چاہیے، نبی اپنے صحابی کو سکھا رہے ہیں کہ دعوت کیسے دینی ہے، پہلے کون سا سبق دینا ہے، اور کن لوگوں کو بھیجے، کن لوگوں کے پاس اہل کتاب۔ اہل کتاب کون ہے؟ جن کے پاس آسمانی کتاب تھی، توریت اور انجیل۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آسمانی کتاب کو ماننے والے بھی شرک کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ اب وہ توریت اور انجیل کو ماننے والے شرک کر رہے تھے، اس لیے تو دعوت دی جا رہی ہے لا الہ الا اللہ کی۔ آج قرآن کے ماننے والے بہت سے ہیں جو قبر پوج رہے ہیں، شخصیتوں کو پوج رہے ہیں، مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا اگر ہم بھی کسی قوم کو دعوت دینے جا رہے ہیں، کسی دیہات میں جا رہے ہیں، اور وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ قبر پوج رہے ہیں، شخصیتوں کی پرستش کر رہے ہیں، تعزیہ پرستی کر رہے ہیں، اور فلاں چیز کو پوج رہے ہیں، تو پہلی دعوت یا دعوت کا فوکس اور مرکزی نقطہ توحید ہونی چاہیے۔
اب ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شرک و بدعت اور ایسی بدعت جو عقیدے کی ہے، کفریہ بدعت ہے، لوگ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں فضائل اعمال بتائے جا رہے ہیں۔ ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ ہم کو حکومت قائم کرنی ہے، حکومت الہیہ بنانی ہے، اس لیے کہ ان کے بانی جماعت نے یہ لکھ دیا ہے کہ نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ، انبیاء کرام کی دعوت کا منتہا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت الہیہ قائم کی جائے جس میں اللہ کے قانون نافذ ہو۔ اب وہ حج، نماز، روزے کو خادم بنا دیا انہوں نے اس مقصد کے لیے کہ حکومت قائم کرنی ہے۔ اب حکومت قائم کرنی ہے تو طاقت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے تو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اتحاد کے لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی کا اور قرآن کا طریقہ نہیں، بس بولتے ہیں کہ ہم فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو، درود پڑھو کہ مت پڑھو، شرک کرو کہ نہ کرو، یہ میں بول رہا ہوں، ایک ہو جاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے ایسے بیسیوں لوگوں سے بحث کی، گفتگو کی کہ ایسا دین تم بولتے ہو حکومت الہیہ یا اقامت دین کو قائم کرنا، انبیاء کی دعوت بتاتے ہیں، کیا کوئی ایک نبی بھی ایسا بتا سکتے ہیں یا اس کی دعوت یا کوئی ایک حدیث بتا سکتے ہو جس میں کسی نبی نے شرک اکبر چھوڑیے شرک اصغر کو برداشت کیا ہو؟ شرک اکبر تو بڑی بات ہے، شرک اصغر کو کسی نبی نے برداشت کیا ہے کیا؟ یہ بتائیے، مصلحتاً، دعوت کی مصلحت کے تحت کسی نے برداشت نہیں کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی قبر پرستی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ قبر پرستی کرتے رہو، ہم یہ کرتے رہے، دونوں متحد ہو جائیں، حکومت قائم کرنی ہے مسلمانوں کے مشترکہ مفادات کے لیے، ٹھیک ہے۔ آج سیاست ویاست میں عارضی طور سے ان مسائل کے لیے ضرورت ہے کہ ووٹ دینا ہے متحد ہو کے، اور یہ ہندوستانی موجودہ حالات میں یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن وہ اتحاد جس کو دینی اتحاد کہہ رہے ہیں، یا جو مشن اور دین کے نصب العین اور مقصود کی بنیاد پر آپ طے کر رہے ہیں کہ دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت قائم ہو یا مسلمان کا کو یہ حاصل ہو اور اس کے لیے اس طرح متحد ہو جائے، جیسا کہ حسن البنا کہتے ہیں، یا جیسا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ فضائل دیکھو مسائل مت دیکھو، یہ فرار ہے، یہ نبیوں کے طریقے سے ہٹ کر ہے، یہ توحید کو دعوت کی بنیاد نہ بنانے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو بھیج رہے ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، تو کہا ان کو سب سے پہلی دعوت یہ دینا۔ اب رسول کہہ رہے ہیں سب سے پہلی دعوت کیا دینا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب اگر کوئی قبر پوج رہا ہے تو آپ کو اس کو یہ دعوت دینی ہے، لیکن ہمارے یہاں جب ایک اہل حدیث یہ دعوت دیتا ہے تو ہمارے کچھ جماعتیں کہتی ہیں کہ دیکھو اہل حدیث جو ہے وہ اختلافی مسائل چھیڑ رہے ہیں۔ کیا یہ الزام انبیاء کرام کو بھی دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیں گے کہ اختلافی مسئلہ چھیڑ رہے ہیں؟ اگر کوئی توحید کی مخالفت کر رہا ہے اور ہم اس کو رد کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اسے برا لگے گا۔ آپ توحید کی دعوت دیں گے تو شرک کا رد ہوگا، آپ اتباع سنت کی دعوت دیں گے تو بدعت کا رد ہوگا، اور بدعت کا جب آپ رد کریں گے، شرک کا رد کریں گے، تو شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے آپ سے ناراض ہوں گے۔ یہی تو امتحان ہے آپ کا کہ آپ ان کی ناراضگی کو دیکھ کر اپنے عمل کو ترک کر دیتے ہو اور اللہ کو ناراض کرتے ہو، یا پھر اللہ کی خوشنودی کو دیکھ کر لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے۔ سارے قصے پڑھتے ہیں ہم ہر سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کرتے ہیں عید الاضحیٰ، محرم الحرام کے موقع پر۔ کیوں لوگ ناراض تھے حضرت ابراہیم سے؟ کوئی اخلاقی برائی تھی؟ کسی کو گھر میں تکلیف دی تھی؟ کسی کی پراپرٹی کو نعوذ باللہ نقصان پہنچایا تھا؟ نہیں، ان کی دعوت، اور دعوت کیا تھی کہ سب معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو، یہی برا لگ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سماج اور معاشرہ صادق و امین کہتا تھا، اپنے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر سب سے بلند مانتا تھا، نبی کے اخلاق و کردار کی بنیاد، اسی نے جیسے ہی آپ نے دعوت توحید پیش کی، پورے سماج نے کہا کہ جو ہے کیا اس کے لیے جمع کر رکھا ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کے دشمن اور مخالف ہو گیا۔ صادق اور امین جس کو مان رہے ہیں، جس کے اخلاق و کردار کی گواہی دے رہے ہیں، کس بات سے دشمنی تھی؟ اسی توحید کی بنیاد پر۔ تو نبی اور تمام انبیاء اس دعوت کی بنیاد پر لوگوں میں مجروح ہو گئے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اتنے بااخلاق بن جائیں کہ اس کی بنیاد پہ لوگ آپ کو برا نہ مانیں، آپ کا جھگڑا نہ ہو، تو آپ نبی سے بہتر دعوت دینے والے بن جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہی ہمارا امتحان ہے، ہمارا اور دوسری قوموں کا، ہمارا اور دوسرے بدعتی اور خرافاتیوں کا بنیادی جھگڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ چیخ کر کہیے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی بنیاد ہے۔ اور چاہے اس میں ہم جلا دیے جائیں، مار دیے جائیں، انبیاء کرام نے تکلیفیں جھیلی اسی کلمے کی وجہ سے، وطن کو چھوڑا، ہجرت کی اسی کو بچانے کے لیے، صحابہ کرام نے گھر بار چھوڑا اسی کے لیے، اور جب ضرورت پڑی تو جان بھی دے دی اسی کے لیے۔ وطن چھوڑا جا سکتا ہے، لا الہ الا اللہ نہیں، مال و دولت چھوڑے جا سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ نہیں، ضرورت پڑے تو جان دی جا سکتی ہے، لا الہ الا اللہ۔
لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، چاہے قتل کر دیا جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ ہاں اگر کوئی جان بچانے کے لیے دل میں ایمان رکھ کے زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے تو وہ جائز ہے، کم درجے کی چیز ہے، جائز ہے، اس کا جواز ہے، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کٹ جاؤ، مر جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی دعوت تمہاری یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، اس بات کی گواہی کی طرف بلانا۔ ایک دوسری حدیث میں بخاری مسلم میں ہے کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، کہ سب سے پہلے جس بات کی طرف دعوت تم دو گے وہ دعوت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ایک مانے، یوحدو یعنی توحید کو اختیار کرے۔ جب یہ مان لیں گے پھر بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے حدیث کتنے ٹکڑا نقل کیا ہے، لیکن پوری حدیث میں یہی ہے کہ جب یہ مان لیں گے تو پھر بتانا کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ دعوت دے رہے ہیں، 20 سال لگا رہے ہیں اور نماز کی فضیلت بتا رہے ہیں، بے نمازیوں کو نماز بنانے کی بات کر رہے ہیں، بس مشرک کو توحید سکھانے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اور رسول بتا رہے ہیں کہ جب توحید مان لیں، رسول کا مقام اور رسالت کو تسلیم کر لیں، وہ ماننے کے بعد نماز کا نمبر آتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعوت تدریجاً ہوتی ہے، پہلے ایک سبق دیا جائے پھر دوسرا سبق، سب ایک ہی دن میں نہیں دیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعوت دینے میں سب سے پہلے وہ سبق دیا جائے گا جو سب سے اہم ہے، اور سب سے اہم سبق علی الاطلاق پوری شریعت میں سب سے بنیادی سبق ہے توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی۔ سب سے پہلا سبق یہ دینا ضروری ہے، اس سبق کے ماننے کے بعد اگلا سبق آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم مکہ والوں کو 13 سال تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم دیتے رہے، نہیں مانا، اگلا سبق نہیں آیا۔ احکام و مسائل مدینہ میں آیا تھا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک یہی سبق پڑھاتے رہے۔ اگر 9 خطبہ میں دے دوں، 9 مرتبہ یہ تقریر کرو لا الہ الا اللہ والی، تو ہمارے یہاں لوگ بولیں گے ارے مولانا تو وہی بات بولتے ہیں، وہی سبق روز وہی بولتے ہیں۔ 950 سال ایک پیغمبر اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دے رہا ہے، قوم نے مانا نہیں، اگلا سبق نہیں آیا۔ چھوٹی سی جماعت مسلمان بھی، واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بنیاد اگر نہیں ہوگی تو شریعت کی دوسرے احکامات کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، اس کو دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک آدمی اگر لا الہ الا اللہ نہیں مانتا تو کتنی بھی نمازیں پڑھے، کبھی وضو نہ ٹوٹے زندگی بھر، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی عبادات کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کلمہ توحید کی، یا لا الہ الا اللہ کی، یا توحید الوہیت کی۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے اے رسول تو آپ کے بھی عمل سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ آغاز دعوت کا ذکر کیا پہلی چیز کا۔ وکما انہ اول ما دعا الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب کتاب جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سب سے پہلے دعوت دی، فقط ذکر فضل ختم العمل بہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کے خاتمے کی فضیلت بھی بیان کی کہ اگر ایک بندہ زندگی گزارتا ہے کسی بھی حالت میں، فضیلت کی نجات کی بنیاد یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے رخصت ہو تو اس کے عمل کا اور زندگی کا خاتمہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید الوہیت پر ہو۔ تو کہا جیسا کہ امام مسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی موت ہو، موت کی حالت کی بات ہو رہی ہے، جو اس حال میں مرے کہ وہ علم رکھتا ہو۔ دیکھیے یہاں علم کا لفظ ہے اس حدیث میں، علم کا تعلق دل سے اور علم کا تعلق یقین سے، اگر شک ہوگا تو علم نہیں ہے، تو وہ یہ جانتا ہو، علم و رکھتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا یقین ہو، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پاسٹ ٹینس ماضی ہے، داخل ہوگا نہیں کہا، داخل ہو گیا کہا، یعنی توحید پہ مرنے والا اگر لا الہ الا اللہ پر کوئی بندہ دم توڑ رہا ہے، یہ طے ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اگر بہت گنہگار ہے، گناہ زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ گناہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے پہلے، لیکن جہنم میں جانے کے بعد اللہ کی مشیت کے مطابق اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں صالح بندوں کو اجازت دے کر اس کی سفارش کروا کے اس کو جہنم سے نکال سکتا ہے، جس طریقے سے بھی نکالے۔ اگر وہ توحید پر ایمان پہ مرا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، یہ طے ہے، پکی بات ہے، چاہے جہنم میں سے نکال کر ڈالا جائے۔
یعنی اس سے ہم کو یہ خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بس جنت پکی اور جہنم سے بچ گئے. اس سے بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے عمل میں، عقیدے میں، قول میں، باتوں میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو لا الہ الا اللہ کو بیکار کر دیتی ہیں. اور اسی لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھنا بہت ضروری ہے کہ آج بہت سارے مسلمان جو لا الہ الا اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا لا الہ الا اللہ سلامت ہے ہی نہیں، ٹوٹ چکا ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. کیوں؟ جاہل ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے اور اس کو توڑ دینے والی چیزوں سے وہ واقف ہی نہیں ہے. اس لیے یہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. تو جو شخص اس حالت میں مرا کہ لا الہ الا اللہ اس نے کہا، وہ یہ جانتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور بخاری مسلم وغیرہ کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. کوئی دوسری چیز نہیں بتائی مرنے کے وقت یہ بولنے کے لیے کہو لقنوا موتاکم. تو ابتدا ہو لا الہ الا اللہ کے ذریعے. سب سے پہلے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، مرنے لگے تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن وغیرہ میں حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، یعنی وہی جو یعلم عن لفظ پچھلی حدیث میں حضرت عثمان والی، اور یہاں سنن کی روایت میں ہے کہ جس کا آخری کلام دنیا سے جانے کے بعد کے وقت لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا. وہی الکلمۃ التی عرضها علی امہ ابی طالب عند الموت. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی کلمہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ رہے ہیں کہ آخری کلمہ یہ ہونا چاہیے، تو اس کا ایک استشہاد بھی کر رہے ہیں اور ایک نئے جدید فائدہ بھی، جو یہ حدیث میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمہ اپنے چچا ابو طالب کے پاس موت کے وقت پیش کیا تھا. میں نے واقعہ بتایا تھا، اللہ کے رسول آ کر کہا کہ اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ کے پاس میں حجت پیش کروں گا اس کلمے کے ذریعے. تو ابو جہل اور اس کے ساتھی نے کہا کہ کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، بار بار انہوں نے یہی بات کہی، اور آخر میں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر وہ مر گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں دعا کرنے سے بھی منع کر دیا گیا. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم میں مشرکین اور کفار میں سب سے ہلکا عذاب انہیں کو ہوگا. تو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا، اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے. دل میں مانتے تھے کہ سچی دعوت ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا، انہوں نے ایک مرتبہ مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ بھتیجے یہ بتاؤ کہ ابو طالب جو میرے بھائی اور تمہارے چچا تھے کہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کا تعاون کیا اور آپ کے چچا تھے، کیا یہ رشتہ اور یہ تعلقات انہیں قیامت کے دن کچھ کام آئیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اتنا کام آئیں گے کہ ہوا فی زحزاح من النار، وہ اتھلے پانی میں ہوں گے. زحزاح کہتے ہیں آپ ندی میں جائیں کنارے پہ تو آپ کی ٹخنے تک جتنا پانی ہوتا ہے، یہ جو ابھری ہوئی ہڈی تک، پیر کا اس حصہ پانی میں ڈوبے تو اس کو زحزاح کہتے ہیں. اللہ کے رسول کا زحزاح من النار یعنی جہنم میں زحزاح اتھلی ہوئی آگ میں ہوں گے، یعنی ان کو جو جہنم کی آگ جو ہے ان کو ٹخنوں تک پہنچے گی. دوسری روایتوں میں ہے نا کہ اس سے ان کی کھوپڑی کی ہڈی کھولے گی، موت نہیں آئے گی، وہ سمجھیں گے کہ سب سے شدید عذاب دیا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو کنارے کی آگ میں ڈالا جائے گا. اگر میں نہیں ہوتا تو فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ نہ ماننے پر ان کی جو موت ہوئی وہ اس کی بنیاد پر ان کو وہ جو ہے جنت نہیں مل سکتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بھی انہیں جہنم سے محفوظ رکھنے میں کام نہیں آئے گا. یہ کچھ باتیں اور بھی ہیں، اور توحید الوہیت کی فضیلت اور اس سے متعلق کچھ باتیں، اور توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا گہرا تعلق، یہ آگے بہت اہم بحثیں ہیں. اگر میں 2-4 منٹ میں اس کو سمیٹنا چاہوں تو اس کی تدریس کا یا ذہن میں بٹھانے والا مقصد میں سمجھتا ہوں وہاں فوت ہو جائے گا. اس لیے کچھ تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے آج کی درس کو یہیں میں ختم کرتا ہوں. اور یہ معذرت کہ آئندہ ہفتہ میرا ناگپور کا سفر ہے، چونکہ وہاں غلطی سے جمعرات ہی کے دن کا خطاب طے ہو گیا ہے، اس لیے شاید اگلے ہفتے جمعرات کو درس نہیں ہو سکے گا. اور رمضان المبارک کا معاملہ کیا رہے گا، ہمارے حافظ عبدالتواب صاحب فیصلہ سنا ہے کہ رمضان المبارک میں اس کو روکا جائے یا کوئی دوسری شکل نکلے گی. اگر کوئی شکل نکلتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اگر آپ حضرات کو ذوق ہو، شوق ہو تو اس سلسلے کو جاری رکھا جائے. اور میں ایک چیز یہ بھی جاننا چاہوں گا حاضرین سے کہ یہ جو درس میں دے رہا ہوں اب تک
حالانکہ گزشتہ دروس میں نے بعض مرتبہ کہا کہ آپ حضرات کے کوئی سوال ہوں تو پوچھے جا سکتے ہیں۔ عموماً کلاسوں میں جو درس دیا جاتا ہے اور مدارس میں جو درس دیا جاتا ہے اس میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ کلاس میں درس کے دوران بھی استاد جو ہے بچوں سے سوال جواب کرتا ہے، بچے سوالات کرتے ہیں۔ یہاں درس خطاب کی طرح یا عام دروس کی طرح جاری ہے۔ میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ حضرات بھی شریک ہوں۔ اگر میں کوئی بات بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی سوال یا اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا اس بات میں یہ سوال اٹھ رہا ہے اور میں نے اس کی طرف رہنمائی نہیں یا وضاحت نہیں کی، تو اگر وہ سوال ہوتا ہے تو اس سے کئی فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ آپ کی توجہ بھی قائم ہوگی اور مجھے یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے سمجھنے کا کہاں تک معاملہ چل رہا ہے، کتنا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات، آپ کا معیار اور مقام کیا ہے، پھر سوال کے ذریعے سے آپ کی ضرورت کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے پڑھانے میں مفید ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ عام خطاب اور تقریروں کی طرح یہ درس نہ جاری رہے، بلکہ جو واقعی درس یا افہام و تفہیم والا کلاسوں میں معاملہ ہوتا ہے اس طرح سے رہے، کیونکہ اس طرح سے اگر یہ درس جاری ہوگا تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں جو خواتین نیچے حاضر ہیں ان سے بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ حضرات کے پاس بھی کوئی سوال یا کوئی اس طرح کی بات ہو تو آپ تحریری شکل میں اوپر بھجوا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ایمان کی اس بنیاد کو اور اس کی تابع بنیادوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات اور سعادت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد